بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک واقعات کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دانا و بینا شخص نے بطور تمثیل کہا کہ برصغیر کے علاقے میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے کا پھیلاؤ کئی کوس تک ہے، اس کی جڑ پاتال کی خبر لاتی ہے اور اونچائی آسمان تک پہنچتی ہے، اس سے مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی رہتی ہے۔ اس کے پتوں کے متعلق لوگوں کا یقین ہے کہ وہ نہایت ہی تلخ ہوتے ہیں، مگر جس شخص کو قسمت سے کوئی پتا ہاتھ لگ جائے اور وہ اس پتے کو کھا لے تو اسے حیات ابدی نصیب ہو جاتی ہے۔ اس درخت کے نیچے مردان خدا سالہ سال جھولیاں پھیلائے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کب کوئی پتا جھڑے اور ان کے ہاتھ آئے۔ یہ حکایت ایک بادشاہ نے سنی اور جی میں کہا کہ اگر اس شجر کا میوہ ملے تو کیا کہنے۔ بادشاہ نے اپنے مصاحبوں اور وزیروں سے اپنی اس خواہش کا ذکر کیا، سب نے ہاں میں ہاں ملا دی۔ الغرض بادشاہ نے برصغیر پاک و ہند میں اپنے ایک ہوشیار آدمی کو اس درخت کے پھل کے لیے روانہ کر دیا۔ وہ بیچارہ مدتوں جنگل جنگل صحرا صحرا مارا مارا پھرتا رہا، لیکن گوہر مقصود ہاتھ نہ آیا۔ جس کسی سے ایسے درخت اور پھل کا پوچھتا تو وہ اس کا مذاق اڑاتا، اسے کہتا کہ کیوں در بدر خاک چھان رہے ہو، ٹھنڈے ٹھنڈے جدھر سے آئے ہو ادھر لوٹ کر چلے جاؤ۔ وہ آدمی تھا من کا پکا، ارادے میں خم نہ آنے دیا اور اپنی کوشش کو جاری رکھا۔ جب برسا برس گزر چکے، پورے ہندوستان کے گوشے گوشے چپے چپے میں پھر چکا، بقائے دو آم کے شجر کا کہیں نشان نہ ملا۔ اس قدر محنت اور تکلیف کے اکارت ہونے سے اس کے رنج و غم کی کوئی انتہا نہ تھی۔ بدقسمتی پر آنسو بہانے لگا۔ بیچارہ قاصد مایوس ہوا اور اپنے وطن کی طرف واپس چل پڑا۔ سچ کہتے ہیں کہ کسی کی محنت رائیگاں نہیں جاتی۔ چلتے چلتے اس کا گزر ایک ایسے مقام سے ہوا جہاں ایک خدا رسیدہ بزرگ رہتے تھے۔ ان کے علم و فضل اور کشف و کرامات کی بڑی شہرت تھی۔ قاصد نے دل میں سوچا، مجھے اس بزرگ کی خدمت میں جانا چاہیے، ممکن ہے شیخ کی نگاہ التفات سے بگڑا کام بن جائے اور مایوسی راحت میں بدل جائے۔ یہ سوچ کر چشمے پر آب لے کر شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان کی نورانی صورت دیکھتے ہی اپنے آپ پر اختیار نہ رہا، ضبط کا دامن ہاتھ سے نکل گیا اور روتا ہوا ان کے قدموں میں جا گرا۔ اس قدر آنسو بہائے کہ سارا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ شیخ نے اٹھا کر شفقت سے گلے لگایا اور پوچھا، کیا بات ہے، پریشانی کا سبب تو بتاؤ۔ اس نے عرض کیا، جس کام کے لیے برسوں پہلے وطن سے نکلا تھا وہ کام نہیں ہوا، اب سوچتا ہوں واپس جا کر بادشاہ کو کیا جواب دوں گا۔ بادشاہ نے مجھے بقائے دو آم کے شجر کی تلاش میں یہاں بھیجا تھا، میں نے اس کی جستجو میں اس ملک کا چپا چپا چھان مارا، مگر ناکامی اور مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ شیخ نے سن کر کہا، سبحان اللہ، بھائی تو نے بھی سادہ لو کی حد کر دی۔ ارے اتنا وقت خواہ مخواہ ضائع کر دیا، تم لوگوں نے اصل بات کو نہیں سمجھا، لفظوں کو لے لیا، معنی پر غور ہی نہیں کیا۔ وہ شجر علم و ہنر ہے جس کا ثمر حیات جادواں کا اثر رکھتا ہے، اور اس درخت کا پتا معرفت خداوندی ہے۔ جس کو علم حاصل کر کے خدا کی معرفت مل جائے وہ زندہ و جاوید ہو جاتا ہے اور اسے ہی دائمی زندگی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ صرف الفاظ پر غور نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں اس کے معنی پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔